نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ادب کرے، ان کا احترام کرے، اس کے دل میں ان کی عقیدت ہو، ان کی محبت ہو۔ اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے بھی دعوے دار ہوں، آپ کا کلمہ بھی پڑھتے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ بغض رکھتے ہوں، ان سے دشمنی رکھتے ہوں، ان کی عقیدت، ان کا احترام ان کے دل میں نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے دعوی ایمانی میں کتنے پکے ہیں، ہمارا جو ایمان کا دعویٰ ہے وہ کتنا مضبوط دعویٰ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو ان کا امتی بھی کہلاتے ہیں، اور اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا احترام اور ان کا ادب ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ازواج مطہرات کو امہات المومنین اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور اچھی اولاد جہاں باپ کا احترام کرتی ہے، باپ کی عزت کرتی ہے اور باپ کے تقدس کا خیال رکھتی ہے، وہاں وہ اپنی ماؤں کا احترام بھی کرتی ہے، اپنی ماؤں کی عزت بھی کرتی ہے اور ان کے تقدس کا خیال بھی رکھتی ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کا احترام بھی کرنا چاہیے، ان کی عزت بھی کرنی چاہیے اور اپنے دلوں میں ان کے لیے محبت کے جذبات بھی رکھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ جو ہیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح فرمایا، آپ کی جو پہلی شادی ہوئی وہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوئی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 25 سال گزارے، اور ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی۔ ان کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نکاح، آپ کی تیسری شادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا نکاح سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں زوجہ مطہرہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا بنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتویں زوجہ مطہرہ، مومنوں کی ساتویں ماں جو ہیں وہ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آٹھواں نکاح سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا۔ ان کے بعد سیدہ ریحانہ بنت زید آپ کے نکاح میں آئیں، ان کے بعد سیدہ ام حبیبہ بنت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں آئیں، ان کے بعد مومنوں کی ماں بنی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، اور ان کے بعد سیدہ ماریہ قبطیہ مومنوں کی ماں بنی، اور اس کے بعد سب سے آخری نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا۔ یہ وہ مقدس عورتیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بنی اور مومنوں کی ماں بنی۔ ان سب کا احترام، ان سب کی عقیدت، ان سب کی عزت، ان سب کا مرتبہ مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ ان سب کا احترام ایک مسلمان کی شان ہے کہ جتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے، اتنی محبت اور اتنی عقیدت اور اتنا ہی احترام آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تاریخی روایات میں اور سیرت کی کتابوں میں سیدہ ریحانہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا دونوں کو باندیوں کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے، لیکن ہم کس طرح ان ہستیوں کو اس مقام پر کھڑا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہیں پیش کیا گیا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم بعد کے بیانات میں ریکارڈ کروائیں گے کہ کیا صورت بنی، لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حبالہ عقد میں آئیں، آپ کی بیویاں بنی، مومنوں کی مائیں بنی۔ اس لیے جس طرح باقی ازواج مطہرات ہیں اور ان کا احترام اور عقیدت ضروری ہے، اسی طرح سیدہ ریحانہ کا اور سیدہ ماریہ قبطیہ کا احترام، ان کی عزت یہ بھی ضروری ہے۔ اور جیسے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، ایسے یہ دونوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین ہیں۔ ان کا بھی اتنا ہی احترام جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ اس لیے اس طرح ہم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سودا رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کو ازواج مطہرات میں شامل کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ریحانہ رضی اللہ عنہ کو بھی امہات المؤمنین میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام امہات المؤمنین کی عزت کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔